إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. تھوڑا بڑا معزز سامعین اکرام، اللہ عز و جل رب العالمین ہیں. کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم سے وجود میں آئی اور اللہ ہی کا حکم ہوگا کہ ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. اور اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے وجود کا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ساری انسانیت سے ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ. ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ ہو، کوئی نہیں اس کے سوا. کل شیء، کائنات کی ہر چیز اللہ کے قریب بس ایک شے ہے، اور شے کی تخلیق اللہ کے لیے اتنی آسان ہے جتنا شے کو ختم کرنا. کل شیء حالک الا وجہ، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ عز و جل کی ہے. الاول، الآخر، الحی، القیوم، الستیر، الصمد، الواحد، الاول، الآخر، اللہ عز و جل کی ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے. کائنات میں اللہ عز و جل جس کسی کے حق میں ہدایت کا فیصلہ کر دے، کائنات کی ساری مخلوق مل کر بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اور جسے اللہ گمراہ کر دے انبیاء کرام بھی اس کے سینوں میں ہدایت نہیں ڈال سکتے. جس کی بڑی مثال خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب ہے، جس کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب بیٹھ کر اسے دین کی نصیحت کیے، لیکن جب اللہ کسی کے دل پر مہر لگا دیں اس کی زبان کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا اور اس کے دل کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہو سکتی. غرض یہ جو ہدایت، یہ جو ایمان، یہ اسلام، یہ عبادت کی توفیق جو مجھ کو اور آپ کو ملی ہے، اس نعمت کا احساس مجھ کو اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. ہر قسم کی تعریف، شکر گزاری اللہ کے لیے ہے جو ہمیں ایسی مصیبت یا آفتوں اور گمراہی میں مبتلا ہم کو نہیں کر دیا. اللہ تعالیٰ جس طرح دوسرے لوگ اپنا سینہ پیٹ کر کسی کے غم میں اپنی زندگی مناتے چلے جا رہے ہیں، اللہ ویسی گمراہی میں ہمیں نہیں رکھا. اللہ ہمیں ویسی گمراہی سے بھی بچا لیا کہ وہ لوگ جو قبروں کے سامنے اپنے سروں کو ٹیک رہے ہیں، اللہ ویسی گمراہی سے بھی ہمیں بچا لیا جو کسی پتھر یا جو سو جھاڑ یا درخت یا آگ کے سامنے یا انسانوں کے سامنے اپنے سروں کو ٹیک کر انہیں خدائی صفت والا سمجھ رہے ہیں، ان سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کی صفت سمجھ رہے ہیں، ان سے نقصان سے بچنے کی صفت انہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ تمام گمراہیوں سے ہمیں بچا لیا. غرض یہ جو نعمت ہے، اس نعمت سے ہٹ کر گمراہی کی طرف نہیں جانا، یہ میری اور آپ کی مکمل کوشش ہونی چاہیے کہ آج جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت مجھ کو اور آپ کو دی ہے، اس ہدایت پر آپ کی حملہ کرنے کے لیے انسان کے چولوں میں کئی لوگ ہیں. علماء کی سرٹیفکیٹ لے کے ان کے علماء کے چولوں میں کئی لوگ ہیں جو آپ کی ہدایت پر ضرب لگانا چاہتے ہیں، آپ کے جو سو اچھے منہج پر ضرب لگانا چاہتے ہیں، آپ کی قرآن اور سنت کی صحیح انڈرسٹینڈنگ پر ضرب لگانا چاہتے ہیں. اور اسلام وہ مذہب ہے، وہ تعلیمات ہیں، وہ آسانیاں اسلام میں ہیں جو ہر دم میرے اور آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے. اسلام کی تعلیمات کہ ہر ضرب سے اپنے آپ کو کس طرح بچا کے رکھیں. عزیز دوستو، اسلام میں اعمال کی کئی فضیلتیں ہیں. اعمال انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بھی ہے، نیکیوں کے اصول کا سبب بھی ہے، عذاب سے بچنے کا سبب بھی ہے. لیکن اعمال کی ایک حکمت یہ بھی ہے عزیز دوستو، ان اعمال سے مجھ کو اور آپ کو تربیت لینی چاہیے، ان اعمال سے مجھ کو اور آپ کو نصیحت دینی چاہیے. غرض ایسا ہی ایک عمل محرم کے مہینے میں اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیا، جس کو الحمدللہ ہم گزار چکے، لیکن اس عمل میں ایک پیغام ہے.
اس عمل میں ایک نصیحت ہے، اس عمل میں ایک ہمارے لیے درس ہے. اس درس کو جب ہم سمجھیں گے، گمراہ لوگ آج دنیا کے اندر جو ہماری ہدایت یافتہ زندگی جو منہج ہے اس پر ضرب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ضرب کا سامنا کیا جا سکتا ہے، ان کے حملوں کا سامنا کیا جا سکتا ہے، ان کی گمراہی کو انہی کے منہوں پر مارا جا سکتا ہے. غرض یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے، عنوان جو آج کے جمعہ میں دیا گیا وہ شہادت اور عظمت، فضیلت اور اس کے ساتھ ساتھ مخالفت. محرم کے مہینے کے 3 اہم پروگرام ہیں، مخالفتیں، شہادتیں اور فضیلتیں. محرم کے مہینے میں 3 اہم باتیں. شہر اللہ، اللہ کا مہینہ جسے کہا گیا، فضیلت والا مہینہ. مشرکین مکہ بھی اس مہینے کی عزت اور احترام اس قدر کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے جنگ جب ہوتی تھی، سالوں سال چلتے تھے جنگیں، لیکن حرمت والے 4 مہینوں میں جنگ بند کر دی جاتی تھی. لیکن افسوس کی بات ہے ان لوگوں پر جو حضرت حسین کی شہادت کے لیے اپنی تلواروں سے نکالے اور حضرت حسین پہ حملہ کیا. 10 محرم کے دن حرمت والے مہینے کی بھی عزت بھی ختم کر دی. یہ عنوان الگ ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن بات مجھے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، محرم کے مہینے کے اندر 3 جو اہم پیغامات ہیں، مخالفتیں، فضیلتیں ہیں، شہادتیں ہیں. چیدہ باتیں مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے فضیلت، سارے مہینے کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیش نظر اہل علم نے کہا ہے اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، عبادتوں کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے. گناہوں سے مزید اجتناب اس مہینے کے اندر کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا چاہیے، قتل و غارت گری سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک عمل جو اس مہینے کے اندر فضیلت والا ہمیں بتایا گیا وہ عاشورہ کے روزے کا ہے. 10 محرم کے روزے کا ہے جو الحمدللہ گزر چکا. توفیق الہی سے وہ روزہ کئی مسلمانوں نے ہم نے الحمدللہ رکھ لیا. لیکن یہ 10 محرم کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کا مقام صرف حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں بنا. مسلمانوں کے علم کی کمی کی وجہ سے ان کے سامنے ایموشنل طریقے سے اس طرح اس واقعے کو پیش کر دیا گیا ہے کہ 10 محرم اگر وجود میں آیا تو صرف شہادت حسین کی وجہ سے وجود میں آیا نہیں. شہادت حسین ایک بہت ہی برا معاملہ مسلمانوں کی تاریخ میں پیش آیا جس کے لیے ہمیں تکلیف لازم ہے، کیونکہ حضرت حسین اہل بیت سے ہیں. اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہے اس کے لیے ان کی قتل کرنے کی بات سے مجھ تکلیف بھی دل کے اندر ہوگی. اگر تکلیف نہیں ہے تو میری ایمان کا معاملہ ہے. لیکن عزیز دوستو، یہ 10 محرم کا دن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم دیا گیا یہود کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے تصدیق شدہ بات کہ فرعون کی ہلاکت کا دن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس دن کی عظمت یہ بیان کر دی گئی، جو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گزشتہ سال کے تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ یہ ایک دن کی عبادت بن جاتی ہے. سال بھر کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ. اس دن سے 2 اہم پیغام. اول چیز یہ عزیز دوستو، یہ عبادت ہے. اس عبادت کے ذریعے گزشتہ سال کے صغیرہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس ایمان کے ساتھ ہر سال رہنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں. اور دوسری چیز یہ، اس دن کا جو پیغام دیا جا رہا حدیث کے اندر واضح طور پر، یہ دن فرعون کی ہلاکت کا دن ہے، ہلاکت کا دن. اس دن جب زندگی میں آئے گا عزیز دوستو، یقیناً اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، دعا بھی کرنا، ہاتھ اٹھانا، ان مسلمانوں کی تکلیف کو اپنے سینوں میں رکھنا. ہر عاشورہ کے دن کے عربی زمین پر آج جتنے فرعون زندہ ہے سب کی ہلاکت و بربادی کر دے. اس شہر اللہ، اس محرم کے مہینے میں اللہ اس مبارک دن میں اس ممبر سے مسجد کے دعا کرتے ہیں، ربی جتنے فرعون آج بھی زمین پر ہے سب کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے. پیغام کیوں نہیں لیا جاتا؟ ہلاکت کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے. فرعون کے لیے جو معصوموں پر، ایمان والوں پر دہشت گردی کرتے تھے، دہشت گردوں کے خاتمے کا دن ہے عاشورہ کا دن. عزیز دوستو، مسلمانوں کی زندگی کے مسائل میں کئی مسائل ہیں، لیکن یہاں پر جب فرعون کا خاتمہ کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بنی اسرائیل کی کمان آ گئی
اور بنی اسرائیل کو اللہ کے قانون کے مطابق، اپنی سنتوں کے مطابق ایک جو سو عظیم قانون بنی اسرائیل کے درمیان قائم کر دیا گیا تھا. آپ تصور کر کے دیکھیں اس پیغام کو. اہل علم، علماء کرام، سوشل ایکٹیویٹیز سے میری گزارش ہے اس بات کو توجہ دیں. جہاں فرعون کو 10 کے تاریخ عاشورہ کے دن غرق کیا گیا، ہلاک کیا گیا، تو وہیں پر ایک نئے قانون کو اس زمین پر نافذ کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی زیر نگرانی. ظلم و ستم، جہاں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، خود خدا ہونے کا دعویٰ کر لیا تھا، ظلم و ستم چھا گیا تھا مسلمانوں پہ، ختم کر کے قانون کو نافذ کیا گیا تاکہ امن و امان سے لوگ زندگی گزار سکیں. آج ہمارے پاس صرف درس و تدریس کا جو سو رویہ ہے، جمعے کا خطبہ دیں گے، درس دے دیں گے، سوشل ایکٹیویٹیز جو سو اپنا کام کریں گے، کاؤنسلنگ کا کام کریں گے. اور ایک بہت بڑا مسئلہ امت کا جو چل رہا وہ کیا ہے؟ شادیوں کا مسئلہ. 12 سال 13 14 سال سے جب سے ہم جو سو اس تقریر دینے کے لیے اللہ کی ہدایت ہوئی تب سے تو ہم بھی بول رہے ہیں، اس سے پہلے زمانے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے عموم میں لوگوں کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے. کیونکہ آپ یہ چاہ رہے ہیں، آپ تقریر کے ذریعے کچھ بات بول دیے، بیٹھنے والے 100 لوگ سن لیے، بس یہ ہدایت ہے، ہفتہ ہو کے چلے جانا باہر. تو پھر آپ اپنی زبان میں تاثیر ہے سمجھ رہے ہیں، یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک کہ اللہ کی ہدایت نہ ہو یہ لوگوں پہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی ہدایت اس پہ ہو جو قدم بڑھاتا ہے، جو چاہتا ہے. قوم نہیں چاہتی اپنے قدم آگے بڑھانا. علماء کرام کی جماعت، سوشل ایکٹیویٹیز کی جماعت، شادی پہ، بیاہ پہ، رسموں پہ، رواج پہ ہزاروں دنوں سے، مہینوں سے، سالوں سے بولتے آ رہے. فرق عموم میں کیوں نہیں آ رہا؟ قوم میں اس وجہ سے نہیں آ رہا، ہم ایک ہی نظریے سے سوچتے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں تقریر قرآن کی بات، سنت کی بات، قرآن اور سنت کی بات کے ساتھ ساتھ قرآن اور سنت میں قانون کا نفاذ بھی ضروری ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں آپ کوئی نیا قانون لے کے آئیے، بلکہ بتانا مقصد یہ ہے قوم کو آج ہمارے ملک میں جو قانون ہے اس قانون کا استعمال کر کے بھی جب سمجھایا جائے گا تب جا کے بات سمجھ نہیں آتی. زمانے دراز سے کہا جا رہا تھا راتوں میں مت جگیے، سو جائیے، فجر کو اٹھیے، 10 بجے گھر کو چلے جائیے، 8:30 کو گھر کو چلے جائیے. ہم خود تقریر دیے اس موضوع پہ، آپ خود سینکڑوں تقریر سن لی ہوں گے موضوع پہ. اثر ہوا عموم میں؟ انا جب سے آئے 1-1.5 مہینے سے فیصلہ لیا گیا 10:30 بجے پورا حیدرآباد بند. کیا ہو گیا صاحب؟ خطبات میں وہ اثر نہیں رہا، بیانوں میں وہ اثر نہیں رہا. جس کو اثر ہونا یقیناً ہو رہا، جس کی زندگی ڈسپلن میں تھی ہو گئی، لیکن ایک لٹ پولیس کی ایسا اثر کر دی 10:30 بجے شٹر بند ہو رہا جبکہ 11 بجے کا ٹائم ہے. وجہ کیا ہے؟ قانون. فرعون کو ختم کیا گیا، قانون کا نفاذ کیا گیا قوم میں ڈسپلن لانے کے لیے. کئی عموم ہے، ایک معاملے میں آج علماء کرام سے گزارش ہے، ہر مکتب فکر کے، ہر جماعت کے آپ تقریر دیو، بیان بتائیے، قرآن سنت کی بات بتائیے، لیکن موجودہ حکومت کے قانون کا بھی استعمال کر کے تو دیکھیے ذرا. جب 10:30 بجے بازار بند ہو سکتا تو کیوں نہیں دن کے شادیوں کا قانون لا سکتے آپ مسلم کمیونٹی میں؟ قانون کو نظر انداز کر دیا جاتا. جائز ہے نا قانون کا استعمال کر لینا؟ نہیں، اللہ کے قانون سے ہٹ کے ہے تو چلے جائیے پھر یہاں سے، کوئی بات ہے؟ کیوں نہیں ایک وفد جاتا چیف منسٹر کے پاس، کیوں نہیں ایک وفد جاتا مائنورٹی منسٹری کے پاس اور جا کے یہ کہہ دے کہ بھائی ہم ہزاروں مہینوں سے تقریر دے رہے ہیں دہیج نہیں لینا، دہیج نہیں لینا، دہیج نہیں لینا، لیکن یہی اہل علم ہمارے جماعتوں کے جو علماء کرام ہیں جو شادی مبارک اسکیم کی تصدیق بھی کرے ہوئے ہیں جس میں حکومت سے لڑکی کو دہیج لے کے دیا جا رہا، پھر کہاں سے باقی رہ جائیں گا؟ کون چھوڑیں گا؟ یہاں سے نہیں منگے تو یہاں سے منگو. قانون کا استعمال کریے. مائنورٹی ویلفیئر جو سوسائٹیز ہیں یا جو منسٹری کے لوگ ہیں جانا حکومت کا مطالبہ کرنا شادی مبارک اسکیم میں جو مسلمان لڑکیوں کو دہیج دیا جا رہا یہ بند کریے. اسلامی تعلیم یہ ہے مسلم لڑکوں کو یہ اب ڈونیشن دے دیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں سے مانگنا نہیں بتائے بلکہ لڑکوں کی مدد خود بیت المال سے کرتے تھے. حکومت لڑکوں کی مدد کر سکتی تھی. پلٹائیے قانون. جب تک اس نظریے سے نہیں سوچیں گے آپ تب تک آپ بولتے رہیے. قوم لٹ کی بات سننے کی عادت ہی ہو گئی. قوم قانون کی بات سنتی.
فرعون ایک ایسا قانون رکھ دیا تھا، اس کو ہٹانا ضروری تھا کہ اس کے بعد اللہ کے قانون کا نفاذ وہاں پر کرے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈسپلن میں لانے کی مکمل طور پہ کوشش کرے۔ تو عزیز دوستوں، 10 محرم عاشورہ کا دن، عبادت، فرعون کا خاتمہ، قانون کا نفاذ، ہماری زندگیوں میں بیانوں کے ساتھ ساتھ قانون کا صحیح طریقے سے استعمال ہو، قوم میں بالکل ڈسپلن آ سکتا۔ جائیے وفد لے کے شادی خانوں کو جو سو مغرب کو بند کرانے کی اپیل کریے۔ دن کے شادیاں ہوتے، دن کے جس دن شادیاں ہونے کا سسٹم ہم اپنے وقف بورڈ میں لازم کر لیں گے، ہمارے جو سو مسلم کمیونٹی میں لازم کر لیں گے، قانون کے استعمال کے تحت ہی صحیح۔ یاد رکھیے آپ، آدھے خرچے اسی دن بند ہو جانے والے ہیں، کیونکہ رات کے خرچے دن کے خرچوں میں لوگوں کا سائیکولوجیکل بہت بڑا فرق رہتا۔ آدھے خرچے اس وقت بند ہو جائیں گے۔ دہیج کا شادی مبارک کی اسکیم لڑکوں پہ کنورٹ کروائیے، آدھا ظلم و ستم ختم ہو جائیں گا۔ قانون کا استعمال کریں۔ دوسری بات عزیز دوستوں، عنوان ایک تو فضیلت 10 محرم کی، دوسرا سبجیکٹ ہے مخالفت۔ بڑی اہم بات، 10 محرم کی فضیلت ہے۔ 10 محرم کا روزہ کوئی رکھ لے، 9 کا نہیں رکھے، 11 کا نہیں رکھے، تب بھی جائز ہے اس کے لیے، کیونکہ 10 محرم کے روزے سے ہی گزشتہ سال کے تمام گناہ معاف کر دیتے اللہ تعالیٰ صغیرہ۔ 9 محرم کے روزے کی فضیلت 10 محرم کے روزے کے جیسی ہے ہی نہیں، نہ ذکر ہے حدیث میں۔ پھر یہ 9 محرم کے روزے کی تربیت کس وجہ سے دی گئی؟ یہ تعلیم کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ دن بھر ایک دن جس کی فضیلت نہیں ہے 10 محرم کی طرح، اس دن روزہ رکھ کر ایک عبادت کروا کر کیا تربیت دی جا رہی، کیا تدریس دی جا رہی، کیا پیغام دیا جا رہا، کیا نصیحت دی جا رہی، کیا تیاری کی جا رہی، کیا ٹریننگ دی جا رہی، اس کے اوپر توجہ دینا ضروری ہے۔ 9 محرم کا جو روزہ ہے وہ 10 محرم کی طرح فضیلت والا نہیں، بلکہ 9 محرم کے روزے کے ذریعے مخالفت کی ٹریننگ دلوں کے اندر دی جا رہی ہے، مخالفت کا جذبہ بتایا جا رہا ہے، مخالفت ہر اس بات کی جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، مخالفت ہر اس بات کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو، مخالفت ہر اس عقیدے کی، مخالفت ہر اس عبادت کی، مخالفت ہر اس رسم و رواج کی، مخالفت ہر اس کسٹمز کی، مخالفت ہر اس برتھ ڈے کی، ہر اس اینیورسری کی، ہر اس شراب پینے کی، ہر اس مجلس کی جو اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ وہ مخالفت کی تربیت دینے کے لیے 9 محرم کا روزہ تمہاری زندگی میں ایک تربیت کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ مخالفت سکھاتا ہے یہ روزہ۔ کیوں کہ یہود بھی شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عادت ہے کہ ہمارا عمل جدا ہونا مشرکین سے، یہود اور نصارہ سے، اس لیے کہا 10 کا تو رکھنا ہی ہے، کیونکہ اس کی فضیلت گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حصہ ہے۔ لیکن 9 کو اس وجہ سے رکھو تمہارے اور یہود کے عمل میں فرق محسوس ہو جائے، تمہاری اور یہود کی عبادت میں فرق محسوس ہو جائے، اس وجہ سے تمہیں 9 کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تمام امور اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ آپ کے بالوں کا اسٹائل دوسرے مذہب کے لوگوں کی مخالف رہنا، دوسرے لوگ داڑھی بھی چھوڑتے ہیں، مونچھی بھی چھوڑتے ہیں، آپ مخالف میں رہیے۔ دوسرے لوگوں کے بالوں کا اسٹائل خدا، نیچے سے پورے چھٹے ہوئے، اوپر سے جو سو چوڑی کا گھونسلا، آپ کی مخالفت رہنا۔ دوسرے لوگوں کے کلچر میں شراب پینا ہے، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا، جدا ہو جاؤ۔ دوسرے لوگ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا، جدا ہو جاؤ۔ دوسرے لوگ بچے کی پیدائش پہ برتھ ڈے کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس کہاں گیا، جدا ہو جاؤ۔ دوسرے لوگ مرنے پر ڈیتھ اینیورسری برسی کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس کہاں گیا، جدا ہو جاؤ۔ دوسرے لوگ موت کے 10ویں دن 10واں کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا، جدا ہو جاؤ۔ دوسرے لوگ شادی کا ہر سال ویڈنگ اینیورسری مناتے ہیں، یہ آپ کے پاس کہاں گیا، جدا ہو جاؤ۔ اور اپنے پاس ایسے جو سو مسخرے فتوے آتے ہیں کہ سمجھے کہ مل صاحب برتھ ڈے تو نہیں منا رہا ہوں، مگر ہر سال برتھ ڈے کے دن مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلانا چاہ رہا ہوں، کھلا لوں کیا؟ یہ بھی برتھ ڈے منانے کا طریقہ ہے۔ پھر آپ کا مخالفت رہنا، ہمارے عمل میں دوسروں کے عمل میں جدائی رہنا ہے، ہمارے عقیدے میں دوسروں کے عقیدے میں جدائی رہنا ہے۔ کوئی عمل، کوئی عقیدہ، کوئی عبادت، کوئی کسٹم، کوئی رواج، کوئی سسٹم، کوئی دعوت، کوئی لین دین، کوئی معاملہ، کوئی لباس جو دوسرے مذہب کے لوگوں کے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے،
اس کی مکمل طور پہ مخالفت ہونی چاہیے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے پہنے ہوئے رنگوں کے کپڑوں کو پہننے سے منع کر دیے. زرد رنگ کا کپڑا، سیفران رنگ کا کپڑا مرد کے لیے منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی لال رنگ دسترخوان کی طرح کا لال کپڑا مردوں کو پہننے منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ مشرکین کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن خاص روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے روزہ رکھتے تھے کیونکہ یہود کی عید کا دن تھا ہفتے کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ عیسائیوں کی عید کا دن ہے اتوار کا دن. تو لگاتار ہفتہ اتوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ مخالفت کرنے کے لیے. آپ انڈرسٹینڈنگ لائیے اپنے اندر. یہ 9 محرم کا جو پیغام ہے مخالفت کا پیغام ہے. دوسرے مذہب کے لوگ ہیں لکم دینکم ولی دین، آپ کا مذہب آپ کے لیے اچھا ہے، ہم کو اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارا مذہب ہمارے لیے بہتر ہے. مخالفت. ہفتے کا روزہ، اتوار کا روزہ، کپڑے پہننے کے معاملے میں، بال سجانے کے معاملے میں، مونچھ ٹرم کرنے کے معاملے میں، کیا کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں تصور کر کے دیکھیے صرف مخالفت کا جذبہ ڈالنے کے لیے. اور یہ مخالفت اگر آج ہمارے اندر نہیں آئی، شدید محبت دین سے نہیں ہے، تو 3 باتیں سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا ساتھ میں، اور کھاتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی بائیں ہاتھ سے چھوڑ دیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا. اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، یعنی تکبر میں کہا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ بات ہے تب تو ہمیشہ تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کبھی نہیں کھا سکے گا. راوی حدیث کہتے ہیں زندگی بھر اس آدمی کا معاملہ یہ تھا کبھی اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا. جہاں پر ادنا معمولی بات سمجھی جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، انجام یہ ہو جاتا کہ ایسی مہر دل پہ لگ جاتی گمراہی کی، پھر سیدھا ہاتھ بھی اٹھنا مشکل ہو جا سکتا. جبکہ ہاتھ میں فالج بھی نہ ہو، لیکن توفیق جب اللہ ہٹا دے گا، مہر جب گمراہی کی اللہ لگا دے گا، نبی کی سنت کی توفیق بھی نہیں ہو سکتی. پھر یہ مخالفت کا پیغام 9 محرم کا روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، ایک وقت آپ کے جسم میں شدید تکلیف ہوئی. اتنی تکلیف ہوئی کہ تکلیف برداشت نہ کر کے حضرت ابو موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. اور گھر میں جب گرے تو آپ کی گھر کی عورتوں میں سے ایک عورت کی مانڈی پر، پیر پر آپ کا سر رکھ دیا گیا. ابھی ہوش میں نہیں آئے تھے، لیکن جس عورت کی مانڈی میں آپ کا سر رکھا تھا وہ عورت چیخ مار کے رونے لگی، زور سے رونے لگی. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے، جس کی وجہ سے وہ عورت کو خاموش نہیں بٹھا سکے. لیکن کچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آئے، وہ عورت چیخ مار مار کر رو رہی تھی، جیسے نوحہ کرنا کہتے، ماتم کرنا کہتے، پکارا کر کے رونا کہتے. جیسے ہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہوش میں آئے، اس عورت سے کہا میں ہر اس بات سے بیزارگی اور نفرت کا اعلان کرتا ہوں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری اور نفرت کا اعلان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ہر چیخ مار کر رونے والی عورت سے میں بیزارگی کا اعلان کرتا ہوں. اے عورت، میں تجھ سے نفرت اور بیزارگی کا اعلان کرتا ہوں. جو عمل تو کر رہی ہے اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً ناپسند کرتے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن مخالفت سکھائی جا رہی. مانڈی میں، گود میں بے ہوش ہے گھر کا آدمی، رو رہی عورت، لیکن کمپیریزن دوسرے چیخ مار مار کے رونے والے، یہ جو ہے دوسرے کالے کپڑے پہن کے پیٹ مار مار کے رونے والے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، منع کیا گیا. تیسری اہم چیز حدیث دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. زید ابن اخنس رضی اللہ عنہ اس مجلس میں تھے، اور اس مجلس میں ایک منافق بھی بیٹھا تھا جس کا نفاق کچھ دیر کے بعد ظاہر ہوا. وہ منافق جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہا تھا اور حضرت زید ابن اخنس رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں تھے، اس نے اپنے بازو والے آدمی سے کہا یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سچے ہیں، اگر ان کے سچا ہونے کو ہم مان لیں گے تو یاد رکھو اگر ان کو سچا مان لیں گے تو ہم سب کے سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں. زید ابن اخنس کو جیسی آواز سنی یہ آپ کو برداشت نہ ہوا، فوری کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر اس سے مخاطب ہو کر کہا اللہ کی قسم ہے تو نے بالکل سچ کہا،
تو گدھوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا تسلیم کرنے کا اعلان کر چکا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ بات کہی، اگر آپ کو سچا مان لیے، یعنی آپ کی بات اگر سچی ہے تو صرف بے وقوف اور گدھوں سے بدتر لوگ ہی ہوں گے جو آپ کو سچا مانیں گے، عقل مند آدمی تو آپ کو سچا نہیں مان سکتا۔ اس نے یہ کہا تو فوری اپنا نفاق دکھاتے ہوئے کہا اللہ کی قسم میں یہ بات نہیں کہا۔ جیسے قسم کھایا آسمان سے آیت نازل ہوئی، اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں انہوں نے یہ بات نہیں کی، بلکہ اللہ آپ سے کہتا ہے انہوں نے یہ بات کہی اور اپنی منافقت لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے بات کو چھپا دیا۔ پیغام کیا ہے عزیز دوستوں؟ زید ابن اقنس کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور لائی ہوئی شریعت کو معمولی سمجھنا والا گدھوں سے بدتر ہے، گدھوں سے بدتر ہے۔ آج مسلم معاشرے کے اندر اگر میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معمولی سمجھا جا رہا، اب کیا ہر معاملے میں دین 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 لگائے بھائی؟ ارے شادی میں کہے گا دین ذرا تھوڑا ہونا ذرا چلتا بھائی۔ گدھوں سے بدتر ہو گئے تم، گدھوں سے بدتر ہو گئے۔ صحابہ کا یہی منہج ہے، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا، اگر ان کو سچا مان لیے تو ہم گدھوں سے بدتر ہیں۔ تمہارا مزاج بھی وہی ہو گیا۔ شریعت کی ہر بات کہاں چلتی ہے آج کے دور میں؟ مخالفت اس لیے ضروری ہے۔ سودی کاروبار زمانہ کرتا ہے، آپ مخالفت کرو۔ زمانہ 10واں چلہ چھٹویں برتھ ڈے اینیورسری مناتا ہے، آپ مخالفت کرو۔ حتیٰ کہ ایسی مخالفت اگر ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے گھر والے، ہماری ماں، ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہماری بیٹے بھی اگر اس چیز کی طرف آپ کو آمادہ کرتے ہو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کرو۔ اگر ان کی محبت میں رسول کی مخالفت ہوگی، اگر ان کی محبت میں اللہ کی مخالفت ہوگی، فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو یہاں تک کہ پھر اللہ کا فیصلہ تمہاری زندگیوں پر آ جائے۔ زندگیوں میں پریشانی ہے، کیوں نہیں جاری؟ مخالفت رسول کی وجہ سے۔ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ نے کہا انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں ان کی زندگی میں کوئی آفت یا مصیبت نہ پڑے یا عذاب نہ پڑے۔ مخالفت رسول وجہ ہے پریشانیوں کی۔ عزیز دوستو، 9 محرم کا روزہ، اس کی وہ فضیلت نہیں جیسے 10 کی ہے، لیکن یہ مخالفت سکھانے کا پیغام ہے۔ یہود کی، نصارہ کی، مشرکین کی، دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے لکم دینکم، ان کا دین ان کے لیے اچھا، ہم برا نہیں کہیں گے کسی کے دین کو، لیکن ہمارے دین سے بہتر ہم کسی اور کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کے لیے آپ کا اچھا، ولی دین ہمارے لیے ہمارا اچھا، یہ ہدایت اچھی اللہ کی۔ فضیلت، مخالفت، تیسری چیز شہادت۔ عزیز دوستو، اہم نقطہ، شہادت۔ عاشورہ کے دن، 10 محرم، حرمت والا دن، جس دن جنگ نہیں لڑی جاتی، اللہ کے قانون میں، اللہ کی رسول شریعت میں مشرکین بھی دن کا لحاظ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین جو اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اہل بیت ہیں، آپ کے داماد ہونے کی وجہ سے اہل بیت نہیں۔ حضرت فاطمہ اہل بیت میں سے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، دونوں میاں بیوی کا تعلق، دونوں اہل بیت میں سے، دونوں کے جو بچے ہیں وہ اہل بیت میں سے، دونوں کے بچوں سے جو سلسلہ چلا وہ اہل بیت میں سے۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ ام کلثوم ہے، رقیہ ہے، زینب ہے، ان سے جو سلسلہ چلا، ان کے سلسلے میں جو ایمان والے ہیں وہ سب کے سب اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ اور دیگر امہات المومنین، سب کے سب اہل بیت میں سے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے، اہل بیت کی تکلیف سے ہمارے دل میں تکلیف ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کی تکلیف ہمارے دل میں ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو اہل بیت سے نفرت کرے گا وہ آگ میں جانے والا ہے۔ اہل بیت میں سے کوئی ایک سے بھی نفرت کرے گا وہ بھی آگ میں جائے گا۔ اہل بیت میں سے جو عائشہ سے نفرت کرے وہ آگ میں جائے گا۔ اہل بیت میں سے جو حفصہ سے نفرت کرے وہ آگ میں جائے گا۔ اہل بیت میں سے جو فاطمہ سے نفرت کرے وہ بھی آگ میں جائے گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں قرآن کے ساتھ ساتھ میں اہل بیت
کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی لے کر چلنا۔ ان کے بعد میرا دین ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس 2000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، حضرت حفصہ کے پاس سینکڑوں حدیثیں ہیں، حضرت فاطمہ کے پاس کئی سو حدیث ہیں۔ میرے اہل بیت کے پاس جو دین کا خزانہ ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن عزیز دوستو، 10 محرم کو صرف اور صرف حضرت حسین کی شہادت کے نام پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر دنیا بھول گئی کہ اس دن کی عظمت کیا ہے، اور ایک بہت بڑی سازش، ایک بہت بڑی پلاننگ اہل سنت میں، سنی مسلمانوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر ایک ایسی بڑی سازش کے بیج کو ڈال دیا گیا جس کو آج مسلمانوں کو اندازہ نہیں ہو رہا۔ 10 محرم کے نام پر حضرت حسین کی شہادت میں، آپ کی محبت میں اتنا غلو کر دیا جاتا اور یہ کہہ دیا جاتا جہاں اللہ ہے وہیں حسین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یا تو اللہ حسین ہے یا تو حسین اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس درجے پر لے آ جاتا حضرت حسین کو، حضرت حسن کو، حضرت علی کو۔ اور رہی بات شہادتوں کی، کیا حضرت حسین کے والد حضرت علی شہید نہیں ہوئے؟ کیا حضرت علی نے جس کی خلافت پر لبیک کہا تھا حضرت عمر شہید نہیں ہوئے؟ کیا حضرت علی نے جس کی خلافت پر لبیک کہا تھا حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے؟ یہی حضرت عثمان کا زمانہ تھا۔ اسی دور میں عبداللہ ابن سبا، سبائی فرقہ ایک ایسا وجود کے اندر آیا جو مسلمانوں کے اندر چند اہل بیت، پورے اہل بیت نہیں، پورے اہل بیت میں ساری بیویاں آ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چند اہل بیت کی محبت کا غلائی اتنا ڈالا، دیگر سارے صحابہ کی نفرت کو ساتھ میں ان کے دل میں اتارنا شروع کر دیا۔ آج 10 محرم کی آڑ میں، یہ ایموشنل پکچرائزیشن کی آڑ میں، یہ غم کی آڑ میں، یہ خون کی آڑ میں، اہل السنہ مسلمانوں کے اندر صحابہ اکرام کی نفرت کو تارے جانے کی ایک گندی سازش سالوں سے چل رہی ہے۔ صرف چند کی محبت، اتنا غلو کہ اللہ کے درجے پر لے جا کر بٹھا دیے اور باقی تمام صحابہ کی عظمت کو گرا دیا گیا۔ حضرت ابو بکر کی عظمت کو گرا گیا۔ یہی محرم کے مہینے کو صرف بہانہ ہے شہادت، لیکن یاد رکھیے یہی مہینے کو استعمال کر کے ابو بکر کی نفرت کو دلوں میں ڈالا جاتا، یہی مہینے کو استعمال کر کے حضرت عمر کی نفرت کو دلوں میں ڈالا جاتا، یہی مہینے کو استعمال کر کے حضرت عثمان کی نفرت کو دلوں میں ڈالا جاتا، ابو ہریرہ کی نفرت دلوں میں ڈالا جاتا، حفصہ کی نفرت دلوں میں ڈالی جاتی، عائشہ کی نفرت دلوں میں ڈالی جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کی نفرت کو دلوں میں اتارا جاتا۔ یاد رکھیے، ایک طرف ان کا مزاج یہ ہے، چند اہل بیت، پورے اہل بیت نہیں، چند اہل بیت کی محبت میں اتنا نکل گئے کہ اللہ کے درجے پر بٹھا دیے اور حضرت علی کی عبادت کو بھی جائز قرار دے دیا، حضرت علی اور حضرت حسین کو یہ قرار دے دیا کائنات کی تخلیق میں ان کا بھی ہاتھ ہے۔ ایک طرف محبت کے غلو میں اتنا آگے بڑھ گئے، ان کا کفر ان کو سمجھے نہیں آتا، اور دوسری طرف آپ کے دلوں میں نفرت اتارنے کی صحابہ کی اتنی بری کوشش کی گئی، اور یہ احساس آپ کو نہیں دلایا جاتا آپ صحابہ سے نفرت کر کے کفر کر رہے ہیں، بلکہ یہ احساس دلایا جاتا جو کام تم کر رہے ہو یہ بالکل حق پر ہے۔ عزیز دوستو، کسی مسلمان کے دل میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک صحابی کی نفرت اگر آ گئی، یاد رکھو اس صحابی سے آنے والی جتنی روایتیں ہیں ان روایت، ان حدیثوں کو وہ کبھی نہیں مانے گا۔ جب صحیح حدیث کا انکار ہوگا، رسالت کا انکار ہوگا، رسالت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ صحابی سے نفرت کرنا کفر ہے، اہل بیت سے بھی نفرت کرنا کفر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نفرت کرنا کفر ہے۔ آج زمانے کے اندر جس طرح نماز کا طریقہ آپ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں، روزے کا طریقہ آپ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں، آج لازم ہے مسلمانوں، آج لازم ہے اہل سنت کے مسلمانوں، صحابہ کی محبت بھی اسی طرز پر سکھاؤ جس طرز پر تم نماز کا طریقہ سکھاتے ہو۔ صحابہ کا محبت بھی اس طرز سے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ڈالو جس طرح اپنے بچوں کے دلوں میں نماز اور روزے کی محبت کو ڈالتے ہو۔ اگر صحابہ کی نفرت دلوں میں آ گئی،
آج اہل سنت کے گھروں سے ایسے نوجوان بن گئے، ایسے نوجوان اٹھ گئے لیپ ٹاپ اور کتاب لے کر، جو ابو ہریرہ کو گالی دینے والے، جو حضرت عائشہ کو برا کہنے والے، صحابہ کو حقیر سمجھانے والے، نبی کی حدیثوں کو حقیر سمجھانے والے۔ اگر صحابہ کی عظمت مٹ گئی، سمجھو تمہارا ایمان مٹنے کا آغاز ہو گیا۔ اور کیا بات ہے، کئی عظمتیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی کانفرنسیں ہوئی، ان قریب آنے والی تیسری کانفرنس بھی انشاءاللہ ہوگی، لیکن ایک دعا قرآن مجید کی یاد رکھیے، اہل علم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس طریق سے اس دعا کو پیش کیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہر مسلمان کو وہ دعا سکھائی کہ جس دعا کے ذریعے ہم مانگتے ہیں اللہ ہمارے دل میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت کو ڈال دے، ہمارے دل سے اہل بیت اور صحابہ کی نفرت کو نکال دے۔ یہ دعا قرآن مجید میں ہے۔ کوئی ابو بکر پہ انگلی اٹھانے والا، تو نے قرآن کی اس دعا پر انگلی اٹھائی۔ عمر اور عثمان اور علی اور اہل بیت، عائشہ اور حفصہ پہ انگلی اٹھانے والے، تو انہوں نے قرآن کی اس دعا پر انگلی اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس سورہ حشر آیت نمبر 10 میں اس آیت کا تذکرہ کیے ہیں۔ اہل علم نے اس دعا کو اول درجے پہ صحابہ اور اہل بیت کے لیے رکھا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا، کہ ان ایمان والوں، ان صحابہ کے بعد جو لوگ اس دنیا کے اندر آئے، والذین جاءوا من بعدہم، جو بعد میں آئے، یقولون، رب سے کہتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ربنا، اے اللہ، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہم سے پہلے جو ایمان والے گزرے، سب سے پہلے ایمان والے اس امت کے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر آیا، یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر آیا، مومنوں کا ذکر آیا، اس میں سب سے پہلے صحابہ کرام ہے، اس میں سب سے پہلے اہل بیت ہیں، کیونکہ وہی ہے جن سے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے قرآن کی آیتیں لے کر۔ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ ہم سے پہلے جو ایمان والے گزر گئے، جو اہل بیت گزر گئے، جو صحابہ گزر گئے، ان سب کی مغفرت فرما دے۔ جو اہل بیت گزرے، جو صحابہ گزرے، ان سب کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت کو نہ رکھنا، ہمارے دلوں سے نفرت کو نکال دے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں محبت عطا کر دے۔ اے اللہ تو شفقت کرنے والا ہے بڑا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا کس کے لیے؟ اول کس کے لیے ہے؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل بیت کے لیے، وہ اہل قرآن جو صحابہ کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اہل قرآن سن لو، قرآن کی اس دعا کا انکار تم نے کر دیا جو صحابہ کے لیے دعا کرنے کے لیے ترغیب آئی ہے، جو اہل بیت کی محبت کے لیے دعا کرنے کی ترغیب آئی ہے۔ کیونکہ زمانہ ایسا ہے، پہچانو ایسے لوگوں کو جو صحابہ کا دشمن ہے، وہ آپ کو ہمیشہ یہ بولے گا صرف قرآن سے بات کرو۔ لو قرآن کی دلیل سورہ حشر کی آیت نمبر 10، صحابہ کی نفرت دلوں میں نہیں رہنے کی دعا سکھائی گئی۔ وہ یہ کہے گا حدیث کی بات نہیں، ابو ہریرہ کو بلا کہنے والا، حضرت عائشہ کو، حضرت حفصہ کو، حضرت حدیثیں بیان کرنے والے صحابہ کو برا کہنے والے لوگ، یہ ان کی پہچان ہے۔ یہ جادو کا انکار کرنے والے، یہ نظر بد کا انکار کرنے والے، یہ معراج کے سفر کا انکار کرنے والے، یہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اس بات کا انکار کرنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو انتقال شدہ قرار کرنے والے، یہ سب ان کی گمراہیاں ہیں۔ ضرورت ہے حدیث دوستو، یہ محرم کے مہینے میں جو شہادت کا نام لے کر ایک نفرت دلوں کے اندر ڈالنے کا جو سو بہت بڑی سازش رچی گئی ہے، اور کئی لوگ اس سازش میں آ چکے ہیں۔ اس سازش میں میں اور آپ نہ آئیں، اس سازش میں ہمارے والدین نہ آئیں، اس سازش میں ہمارے گھر والے نہ آئیں، ہماری نسلیں نہ آئیں، ہماری اولاد نہ آئیں۔ اس بات کی بھرپور مجھ کر آپ کو کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔